عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه الترمذي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. بعد محمد عربی کسی اور نبی تھے آنا نہیں. بعد محمد عربی کسی اور نبی تھے آنا نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم جبریل قرآن لے آنا نہیں. تے کامل دین مکمل ہویا دین اسلام. کامل دین مکمل ہویا کسی اور آ سمجھانا نہیں. تے جنہ محمد پاک نو چھوڑ مرزے قادیانی نو منیا انہیں بالکل جنت جانا نہیں. تمام حضرات محبت عقیدت اور عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. مقتدر علماء کرام، خصوصاً ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مجلس علماء کے امیر حضرت مولانا قاری مفتی سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم، اور مولانا حسن ندیم صاحب دامت برکاتہم، مولانا طاہر مسعود صاحب جو سٹیج سیفٹی کے فرائض انجام دے رہے تھے، اس سے قبل بیان کر رہے تھے حضرت مولانا مفتی محمد بلال گل صاحب، اور اسی طرح سے حضرت مولانا طاہر مسعود صاحب جو حضرت مولانا عطا اللہ صاحب یہی جاویہ سے مایہ ناز نام اور ہماری بزرگ ہستی ہیں. اللہ رب الجلال ان حضرات کی سرپرستیوں محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کا یہ پروگرام حضرت مولانا مفتی محمد عمران شاہ صاحب حضرت نے ترتیب دیا ہے، اور حضرت کے ساتھ بھائی تیمور صاحب دیگر نوجوان ساتھی ہمارے بھرپور وہ اس کانفرنس کی تیاری فرماتے رہے. اللہ کریم ان سب نوجوانوں کی، مفتی صاحب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑے بڑے حضرات ابھی تشریف لانے والے ہیں، اشتہار میں آپ نام دیکھ رہے ہیں. بس چند منٹوں کے لیے میں بھی ختم نبوت کی نسبت سے حاضری لگانا چاہتا ہوں. اللہ کریم ہمارے بزرگوں نوجوانوں کی آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور خاص طور پہ جیسے ابھی مولانا حوالہ دے رہے تھے، اس دفعہ عیدگاہ کی ختم نبوت کانفرنس بہت تاریخ ساز کانفرنس ہوئی، اور اس میں جو بنیادی کردار ہے ہمارے ان حضرات علماء کرام کا اور پھر آپ تمام حضرات کا. میرا تو بڑا مقصد یہ کہ میں اس دفعہ اس کانفرنس میں آپ حضرات کی محنت، کوشش اور کاوش پر یہاں جھاگریاں کے علماء
اور یہاں کے اپنے بزرگ نوجوان، حتیٰ کہ ہمارے صحافی برادری میں وہ اپنے طاہر صاحب، دیگر حضرات صحافی ہوں، ڈاکٹر ہوں، وکیل ہوں، حتیٰ کہ کوئی ریڑھی رکشے والا ہمارا مزدور بھائی بھی ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس مہنگائی کے اور قسم پرسی کے زمانے میں آپ نے اپنی مزدوری چھوڑتے ہیں، اپنا روپیہ پیسہ لگاتے ہیں اور آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے آپ بھرپور حاضری دیتے ہیں۔ اللہ کریم آخرت میں اس کے بدلے اپنی رضا، اپنی خوشنودی اور اپنے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے کوثر پاک کی، حوض کوثر کی حاضری اور حوض کوثر کا وہ شاندار جام نصیب فرما۔ حضرات گرامی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کلمے کے اندر ہی اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے اور کلمے کے دوسرے حصے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اللہ کا تعارف ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کا تعارف ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تو عربی زبان میں ہے، ہمیں تو آج بعض دفعہ سننے کو آتا ہے، ہمارے تبلیغی جماعت والے احباب، رائے منڈ کا اجتماع بھی شروع ہے، ورنہ بہت سارے اور رونقیں زیادہ ہونی تھی الحمدللہ، لیکن چلو اس کے باوجود ماشاءاللہ آپ کا مذہبی لگاؤ اور عشق رسالت، صحابہ کرام سے محبت، اہل بیت سے عقیدت اور وارفتگی کہ آپ باوجود رائے منڈ کے اجتماع کے پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو ہمیں بنیادی طور پر ہمارے جماعت والے احباب کہتے ہیں کہ ہم گشت کرتے ہیں تو ہمیں خود پاکستان میں اور سندھ کے علاقے میں ایسے مسلمان ملتے ہیں جنہیں کلمہ بھی صحیح نہیں آتا۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا بھلا مسلمان آدمی، ماں مسلمان، باپ مسلمان، خاندان، چچا، ماموں، پھوپھی، خالائیں اور سارے مسلمان ہیں، لیکن آدمی کو کلمہ بھی نہ آتا ہو۔ یہ ہماری دیکھیں نا سستی، دیکھیں ہماری غفلت، دیکھیں ہمارا ظلم، دیکھیں کہ خاندانی طور پر ہمارے بچے نسل در نسل مسلمان، لیکن ان سے کلمہ سنو تو کلمے کا ترجمہ آنا چاہیے، معنی آنا چاہیے، معنی سے ہٹ کر ہمارے بچوں کو آج کلمے کے الفاظ بھی صحیح نہیں آ رہے۔ کسی سے سنو کلمہ تو لا الہ الا اللہ کے بجائے کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بجائے کتنے لوگ ہیں وہ محمد الرسول اللہ، اور بعض لوگ محمد الرسول اللہ، کلمے کے الفاظ میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں کہ ان بیچاروں کو کلمے کا معنی کیا آتا ہوگا، حالانکہ کلمہ تو عربی زبان میں ہے، ہمیں تو کلمے کا معنی بھی آنا چاہیے کہ ہم جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، لا الہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، الا مگر اللہ، اللہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت سجدے کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ بولیے کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کبھی یہی عقیدہ اور ایمان ہے؟ بولیے اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے؟ کوئی اور ہے جس کی بندگی کی جائے؟ بندگی اور عبادت کے لائق ذات ایک اللہ کی ہے۔ اگر ہم در در سر جھکا رہے ہیں تو ہم خود کلمے کی ہدایت کے خلاف چل رہے ہیں،
ہم پتھروں اور درختوں کو سجدہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم ایک اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ بولیے ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ ایک اللہ کو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور محمد الرسول اللہ کلمے کے اس دوسرے حصے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کے ساتھ یہ رسول کا لفظ کلمے میں درج ہونا، کلمے میں ایڈ ہونا، کلمے میں شامل اور داخل ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اور صرف اللہ کے رسول ہی نہیں بلکہ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ بھی کہہ دیں حضور اللہ کے آخری رسول ہیں، تاکہ مسجد کے در و دیوار اور یہ جتنے حضرات مسلمان یہاں موجود ہیں، اکابر علماء موجود ہیں، ہمارے بزرگ موجود ہیں، ہمارے نوجوان موجود ہیں اور چھوٹے بچے موجود ہیں، یہ سب میرے اور آپ کے ایمان کے گواہ ہو جائے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، سب کہیں اللہ کے آخری نبی ہیں، نبی بھی آخری ہیں، آقا علیہ السلام کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، رسول بھی آخری ہیں، حضور علیہ السلام کے بعد نبی بھی۔ یہی تو ختم نبوت کے اس پروگرام کا عنوان ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہو کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آقا علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ہمیں تو کلمہ اللہ کا تعارف کراتا ہے، اللہ کے نبی کا تعارف کراتا ہے، جس کلمے کو پڑھ کے میں اور آپ مسلمان کہلاتے ہیں۔ لیکن آج ہماری نسلوں کی صورتحال یہ ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا کہ یہ ماڑی سے آگے میں آ رہا تھا تو میری عادت ہے پیٹرول ڈلوایا تو میں نے وہاں ایک ملازم سے سوال کر لیا، ہاں جی ملازم سے سوال کر لیا، بھائی یہ بتا ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ تو وہ کسی ماہر صاحب کا نام لے رہا تھا۔ اب میں چلو ماہر صاحب کا نام نہیں لیتا، میں نے کہی ساڑھے آخری نبی دنا کیے، ساڑھے آخری پیغمبر دنا، ساڑھے سونے پیارے نبی دنا کیے، وہ ماہر صاحب کا نام لے رہا تھا۔ میں نے کہا یار میں حضور کا آخری نبی کا نام پوچھا ہے تو کس کا نام لے رہا ہے؟ اس کو سمجھ آ گئی کہ میرا جواب غلط ہے۔ کوئی 18 سال 19 20 سال کے لگ بھگ اس کی عمر، اچھا گبرو جوان تھا، بھاگ گیا۔ تو دوسرے ملازم سے کہنے لگا مولوی صاحب میرے کو اوکھے سوال کر دینے، تو جا مولوی صاحب کو سوال کا جواب بھی دے، پیٹرول بھی پا دے، نال پیسے بھی لے۔ وہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ فلاں یہ نام کس کا ہے؟ کہنے لگے ہمارے پمپ کے مالک کا نام ہے۔ کہنے لگا مولوی صاحب خیر ہوئے؟ میں کہ میں تھوڑے اس ملازم کو پوچھے ساڑھے آخری نبی دا نام کیے، تو کہنا فلاں مار صاحب، جہاں سے اس کو چند پیسے مل رہے ہیں وہ بیچارہ اس کا نام تو یاد ہے اسے، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس نبی کا نام آج بھلا دیا۔ خدا کی قسم جو ہمارا مالک ہے، جہاں سے ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں، یہ ہمارا آقا ہے جہاں سے ہمیں یہ تعارف اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ مدینے والے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ضروری ہے۔ اور ہر پمپ والے ایسے نہیں ہیں، بعض پمپ والے ماشاءاللہ خوب ایکشن پمپ والے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے سرگودا میں لاری اڈے کے ساتھ ہی پمپ ہے، وہاں میں نے ایک ساتھی سے پوچھا، میری عادت ہے میں ریڈی والے دکان والے سودا لیتا ہوں، میں مشنری آدمی ہوں، اصل مشنری آپ لوگ ہیں، آپ کے پاس لا الہ الا اللہ کا مشن ہے، محمد الرسول اللہ کا مشن ہے۔ دنیا کے عیسائیوں یہودیوں کے پاس کیا مشن ہوگا؟ قادیانیوں کے پاس مشن نہیں ہے۔ ہمارے لاہور سے حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں دلیل وہ ہے جو آدمی کو انگلی سے پکڑ کے یا اللہ کے دروازے پہ پہنچا دے یا کملی والے کے دروازے پہ پہنچا دے، اللہ اور اللہ کے نبی کا تعارف کرا دے، یہ تو دلیل ہے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے نبی سے دور کرے، جیسے ابھی فرما رہے تھے قادیانی کہتے ہیں ہم یوں کرتے ہمیں مولوی پھر مسلمان، یہ دلیل نہیں ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں یہ جہنم کا دھواں ہے، دھواں، یہ دلیل نہیں ہے، یہ جہنم کا دھواں ہے۔ اور جب آدمی دھوئیں کے قریب جاتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر جہنم کی آگ میں بھی چلا جاتا ہے۔ دلیل وہ ہے، مت اس کو دلیل سمجھے جو ہمیں اللہ سے دور کرے، ہمیں اللہ کے نبی سے دور کرے، وہ دلیل نہیں ہے، وہ جہنم کا دھواں ہے اور آگے قریب میں جہنم ہے۔ اگر ہم نہیں سنبھلیں گے اس دلیل جس کو ہم دلیل سمجھ رہے ہیں وہ جہنم کا دھواں ہے تو آگے جہنم کے گڑھے میں ہمیں گرنا پڑے گا۔
मुसलमानों, हम तो मुसलमान हैं, हमें तो जहन्नम का धुआं नहीं चाहिए, हमें जहन्नम की आग नहीं चाहिए, हमें जहन्नम का गड़ा नहीं चाहिए, हमें तो जन्नत के बाग व बहार और जन्नत के फूल चाहिए। तो मैं लारी अड्डा के पास वहां पेट्रोल डलवा रहा, इतनी देर में वो पेट्रोल डालते हैं, पैसे देने होते हैं, इतनी देर में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दावत। हाँ, एक शादी में मैं शरीक हुआ, वहां मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैं निकाह पढ़ा के और शादी के बाद बाहर निकला, तो जैसे आम ये शादी पर वो आ जाते हैं, कुछ अशार पढ़ते हैं, कुछ डुगडुगियाँ बजाते हैं और आकर दूल्हा से पैसे ले जाते हैं। मुझे आज तक दिल में जख्म लगा हुआ उसका कि वो मांगने वाला आया और मुझसे कहने लगा, मौलवी साहब इस दूल्हा का नाम क्या है? मैंने चूंकि निकाह पढ़ाया हुआ था, फॉर्म फिल किया था, तो मैंने उसका दूल्हा का नाम मुझे पता था, मैंने नाम बता दिया, वो चला गया। मैंने कहा, मौलवी तेरी जिंदगी भी कोई नहीं है, वो तो दूल्हा का नाम पूछ गया और तूने अपने नबी का नाम उससे न पूछ सका। मिशनरी तो वो हुआ, तू तो किसी मिशन का ना हुआ। वो दूल्हा का नाम चंद पैसों के लिए पूछ बैठा और तू इससे जन्नत का टिकट और जन्नत का नाम सोने मनमोने मुस्तफा पाक का नाम न पूछ सका कि हमारे सोने मनमोने प्यारे नबी, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है। वो जख्म आज तक मेरे दिल में है कि मैं क्यों ना उससे पूछ सका कि हमारे नबी का नाम क्या है। भाई, दूल्हा का नाम इतना जरूरी नहीं है जितना वकील गुंबद फिजरा का नाम हमें दिल की तख्ती पर और दिमाग के अंदर लिखना जरूरी है। बच्चे बच्चे के दिल की तख्ती पर भला ये नाम भी बुलाने वाला है कि हमें पूछा जाए हमारे आखिरी नबी का नाम क्या, हमें याद ना हो। तो लारी अड्डा के साथ पंप पर मैंने सवाल किया, उसने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। कहने लगा, मौलवी साहब बड़े खुश हो रहे हो। मैंने कहा, यार खुश तो होना है, तूने मेरे सोने नबी का नाम बताया है। मैंने पूछा हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? तूने बताया हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उनके बाद नबी कोई नहीं। जो नबी होने का दावा करेगा वो काफिर बेईमान दज्जाल जहन्नम का कीड़ा है, जहन्नम का ईंधन है, और जो उसको नबी मानेंगे वो भी जहन्नम का बालन और जहन्नम का ईंधन है। जैसे मिर्जा गुलाम कादियान, ये कादियान वाला दज्जाल ये काफिर है, बेईमान, इसको मानने वाले कादियानी भी बेईमान काफिर है। मैंने कहा, तूने कितनी प्यारी बात कही है, मेरा दिल में ठंडक, कलेजे में ठंडक पहुंच गई। कहने लगा, तो क्यों? मैंने कहा, कितने लोगों से पूछते हैं वो बता ही नहीं सकते। कहने लगे, अच्छा, जिनसे पूछा जाए कि हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है, उन्हें आका अलैहिस्सलाम का नाम लाए, फिर उनसे ये भी पूछना चाहिए तेरा प्यो कौन है। बात तो खरी है, बात तो सच्ची है, खुदा की कसम। अपने बाप का इतना तारुफ जरूरी नहीं है, अपनी माँ का इतना तारुफ जरूरी नहीं है, अपने चचा मामू खाला फूफी का तारुफ इतना जरूरी नहीं है, अपने पेट्रोल पंप और दुकान के मालिक के नाम का इतना तारुफ जरूरी नहीं है। भला हो तारुफ, इससे मना नहीं है, लेकिन जितना हमें सोने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ होना चाहिए। तो क्या ख्याल है मुसलमानों, फिर अपनी नस्ल को आका अलैहिस्सलाम का, अल्लाह के नबी का तारुफ कराएंगे इंशाअल्लाह। वो हम किसके मुसलमान हैं? हमें कलमे में अल्लाह का तारुफ कराया जाता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराया जाता है। आज जो लाखों की तादाद में कादियानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और जर्मनी, यूरोप और अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर मौजूद हैं, मुझे बताइएगा ये कादियानी कहां से तैयार हुए? ये लोग कहां से मुर्तद हुए? ये कोई अमेरिका से दरियाफ्त हुए? ये कोई यूरोप से दरियाफ्त हुए हैं? माफ रखिएगा मुझे, ये मेरी औलाद की नस्ल है, हमारी औलादें हैं। हमने अपनी औलादों को अल्लाह के नबी का तारुफ न कराया। और छड्डो जी मौलवी साहब, इत्थे ते कोई कादियानी है ही कोई ना, इत्थे ते कोई मिर्जाई है कोई ना, छड्डो एडा जोर लाने की कड़ी जरूरत है। हमने कहा हमारे यहाँ मिर्जाई कोई नहीं है, हमें अपने बच्चों को हुजूर की खत्म नबूवत का तारुफ कराने की क्या जरूरत है? हमें अपने बच्चों को कादियानी सांपों और बिच्छू की नस्ल का तारुफ कराने की क्या जरूरत है? मंडी बाउद्दीन का एक नौजवान कॉलेज में पढ़ता था, एक दिन मिला, कहने लगा, जी साढ़े पिंड साढ़े एरिए ते मिर्जाई है ही कोई नहीं। मैं क्या, अच्छा, फिर हुजूर की खत्म नबूवत का तारुफ नहीं होना चाहिए? नहीं, ये उत्थे होने जिथे कोई मिर्जाई हो। मैं क्या, फिर थोड़े पिंड च पोलियो के कतरे पिलाए जाने कि नहीं? आखन लगे पिलाए जाने। मैं क्या, फिर क्यों? जिन बच्चे को पोलियो के कतरे पिला रहे वो सारे पोलियो के मरीज होंगे? कहते नहीं, हिफाजत वास्ते।
مکہ انجی جتھے قادیانی نبی ہوئے امت دے ایمان بچان واسطے مرزائیت دا تعارف ضروری تاکہ پوری امت انہا قادیانیاں دجالاں انہا بیمانہ انہا قذاباں انہا لانتیاں کل بچ کے رہے۔ آج تو کرونے کا دور ہے، میں نے کہا جس کو کرونا کو ویکسین لگائی جاتی ہے، کیا خیال ہے اس آدمی کو کرونا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں مولوی صاحب کرونا ہو جائے پھر کرونا دی ویکسین لاؤ گے پھر تو بندہ بچ گیا؟ نہیں بچتا، یہ ویکسین سے پہلے لانی پڑتی ہے۔ ہماری گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، سارے کہہ رہے ہیں کرونا ویکسین پہلے ہے بعد میں نے کہا جیسے کرونا نہیں ہے ویکسین لگائی جاتی ہے، اسی طرح جہاں پر ایک بھی کا ہماری سوچ تو یہ ہے، ہماری چاہت تو یہ ہے آج ہی سارے قادیانی مسلمان ہو جائیں، روئے زمین پر ایک بھی قادیانی نہ رہے، یا یہ مر جائے ایک بھی قادیانی نہ رہے، مسلمان ہو جائے کوئی مرزائی نہ رہے کوئی قادیانی نہ رہے، یا سارے ایک دم سے مر جائے کوئی قادیانی نہ رہے، آمین تو کہہ دیں، چاہے سلام لانے والی بات ہو چاہے بیج ختم ہونے والی بات ہو، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے خیر ہے۔ تو کیا پھر ہم حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تعارف نہیں کرائیں گے؟ نہیں دوستو، ہم پھر بھی اپنے سونے نبی کا تعارف کرائیں گے۔ ہمارے نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، اور اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول۔ ہم پھر بھی قادیانیوں سے امت کو بچائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی روئے زمین پر کتنے قادیانی تھے؟ جیسے مرزا قادیانی بھی نہیں سی جمع، اللہ نے ختم نبوت کی آیت اتاری ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی روئے زمین پر ایک بھی مرزائی نہ رہے، سارے مسلمان ہو جائیں یا سارے ایک دم سے مر جائیں، پھر بھی حضور کی ختم نبوت کا تعارف امت پر فرض ہے۔ مرزائیت کے فتنے اور اسحاق اور بچھو سے امت کو آگاہ کرنا امت پر فرض ہے۔ کیا خیال ہے حضور کا حق سمجھتے ہوئے، حق کے رسالت سمجھتے ہوئے، کیا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا پہرا دیں گے انشاءاللہ؟ اور دوستو اس بات کو معمولی نہ سمجھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کالج اور یونیورسٹی اور آپ کے بچے یورپ، جرمنی اور آسٹریلیا، ملائیشیا جائیں اور وہاں ان کا ایمان محفوظ رہے، آپ کو اپنے بچوں کو حضور پاک کی ختم نبوت کا تعارف کرانا ہوگا۔ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو لاکھوں قادیانی ہیں، یہ ہمارے بچے اصل میں کالجوں میں گئے، یونیورسٹیوں میں گئے، ہم مرزائیوں سے بھی کہتے ہیں مرزائیوں تم ہمارے جسم کا ٹکڑا ہو، کٹ گئے ہو، جہنم کی طرف جا رہے ہو، توبہ کرو، واپس آؤ، خدا کی قسم تم ہمارے جسم کا ٹکڑا ہو، ہم تمہیں محمد پاک کی ختم نبوت کے اقرار مرزا قادیانی پر لعنت اس سے بری ہونے کا اعلان کرا کہ تمہیں جنت میں ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ کیا کہا مرزائیوں کو بھی اسلام قبول کرنا چاہیے کہ نہیں؟ خود قادیانی کو بھی اسلام قبول کرنا چاہیے۔ ہم انہیں دعوت اسلام دیتے ہیں، ہم انہیں دعوت ایمان دیتے ہیں، آؤ اس مسلمان ہو جاؤ، ایمان قبول کر لو۔ اللہ اللہ، ہماری مرزائیوں سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہماری ان سے عداوت حضور علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی اطاعت میں آ جائیں گے، بغاوت چھوڑ دیں گے، ہم قادیانی کو بھی سینے سے لگا لیں گے۔ لیکن مسلمانوں ایک فکر کی بات ہی ہے، یہ جو لاکھوں قادیانی ہے یہ کوئی بیرون دنیا سے نہیں دریافت ہوئے، یہ ہمارے بچے ہیں جن کو ہم نے کہا چھوڑو جی مولوی صاحب ساڑھے تیتے جاوی مرزائی ہے کوئی نہیں، ختم نبوت کی تعارف کی کیڑی لوڑ ہے۔ ہمارا بچہ سکول میں گیا، کالج میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، جرمنی گیا، یورپ گیا، امریکہ گیا، وہاں اس کو مرزائی ٹکر گیا اور اس نے اس کے ایمان پر حملہ کر کے اس کو مرزائی بنا دیا۔ ہمارے بچے کو پوری کی مینڈے کہ ساری زندگی یہی جامعہ میں رہیں گے، ساری زندگی سرگودا میں رہیں گے، ساری زندگی پاکستان میں رہیں گے، یہ کالج نہیں جائیں گے، یہ یونیورسٹی نہیں جائیں گے، یہ بیرون دنیا نہیں جائیں گے۔ جب جائیں گے تو ان کو حضور پاک کی ذات کا ایسا تعارف کرا دے، خدا کی قسم چمڑی ادھر جائے، نہ اللہ کا نام چھوڑے نہ اللہ کے نبی کا نام چھوڑے۔ یا ایسا تعارف کرائیں گے انشاءاللہ؟ دیکھو یہ ایک ماں ہے، یہ اپنے بچے کو تعارف کراتی ہے کہ جی یہ پھل کون لے کے آیا؟ سمجھدار مائیں تو کہتی ہے نا سبحان اللہ، ہمارے تبلیغی جماعت والے جیسے کہتے ہیں سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین۔ ہاں جی جماعت والے احباب کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ نے دیا، یہ پھل وہ باپ کا نہیں نام لیتی، سمجھدار مائیں
وہ کہتی ہے اللہ نے دیا، یہ گاڑی میرے کھیلنے کے لیے کون لے کر آیا، یہ جہاز کون لے کے آیا، یہ فلاں چیز کون لے کے آیا، سمجھدار میں کہتی ہے اللہ نے دیا، اللہ نے دیا ہے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ سورج چاند ستارے کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ یہ سمندر دریا بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ رات کا اندھیرا کون لے کے آتا ہے؟ اللہ۔ رات کا اندھیرا اچانک صبح شروع ہو جائے گی، فجر کی نماز پڑھتے ہیں اندھیرا، نماز پڑھ کے باہر دیکھتے ہیں اجالا ہو چکا۔ یہ کون ہے؟ یہ داہی اور اللہ کے منکروں کو نظر نہیں آتا؟ یہ میرا اللہ ہے جو سارا کچھ کر رہا ہے۔ اللہ کا انکار کرتا ہے پھر اللہ کی زمین سے اتر جا، یہ تیرے باپ نے نہیں بنائی زمین، یہ میرے اللہ نے بنائی۔ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ آپ بھی کہیے کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کا تعارف۔ لیکن کچھ مائیں بیچاری، ان کی اپنی تربیت نہیں ہے، بچوں کی کیا تربیت کرے گی؟ وہ کیا، اسے جب کہا جاتا ہے پھل کون لے کے آیا، وہ کہتی ہے جی یہ تیرا ابو لے کے آیا۔ یہ کون ہے جی؟ یہ ابو ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ ابو ہے۔ یہ کون ہے جی؟ ابو ہے، ابو ہے، ابو ہے، ابو ہے۔ اب بچہ 1.5 سال کا ہے، اس کو باپ کا تعارف ہو رہا ہے، چچا کا تعارف ہو رہا ہے، ماموں کا تعارف ہو رہا ہے۔ اور جب وہ 18 سال کا گبرو جوان ہو جاتا ہے، ایک دن کوئی آیا اور سامنے آ کر کہے میں تیرا پیو، اور وہ بچہ نہیں 18 سال کا گبرو جوان ہے، اور کھچ کے تھپڑنا منہ تے مارے گا، زناٹے دار تھپڑ مارے گا، اور اس کی چوہے جیسی بوتھی کو پرے موڑ دے گا۔ اس سے کہا تو کہاں سے میرا پیو آ گیا؟ میں جانتا نہیں میرا باپ کون ہے، میرا باپ وہ سامنے بیٹھا ہے، وہ میرا باپ ہے، خبردار بکواس بند کر۔ وہ اپنے باپ کے بعد کسی اور کے لیے باپ کا لفظ سننے کے لیے تیار ہے، کیا اسے باپ کا 18 سال سے باپ کا تعارف ہے۔ لیکن آج مسلمانوں اگر ہم اپنے بچوں کو اللہ کا، اللہ کے نبی کا تعارف کرائیں گے، ہم یہ بتائیں گے اپنے بچوں کو بچپن میں بچوں کی گھٹی میں ڈال دیں ہمارے نبی محمد پاک اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبی کوئی نہیں۔ مرزا قادیانی اور مرزائی مسلمان نہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، مرزائی قادیانی کافر ہیں۔ ہم شروع سے ان کو تعارف کرائیں گے۔ کیا خیال ہے پھر ہمارا بچہ کالج میں جائے گا، ہماری بچی یونیورسٹی میں جائے گی، ہمارا بچہ بیرون ملک جائے گا، کوئی قادیانی آ کر کہے گا ساڑھے مرزا صاحب کی مہدی انت وسیع انت اللہ دے نبی ہے، اور ساڑھا بچہ جڑا ہے نا وہ بچہ نہیں، وہ گبرو جوان ہے، اور وہ تھپڑ نہیں انشاءاللہ مکہ مارے گا، کیونکہ اب صرف غیرت نہیں، ساتھ ایمان کی پاور بھی ہے، ادھر سے غیرت بھی ہے، ادھر سے ایمان کی پاور بھی ہے، اس کے مکہ مارے گا، اور اس کی بوتھی شیطان جیسی بوتھی کو توڑ کے اس کی 32 کے 32 دان ٹوٹ کے باہر آئیں گے، اور وہ کہے گا ہاں نہیں نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، مجھے تو میری امی نے گھٹی میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ ہمارے سونے منموڑے مصطفیٰ پاک اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ بھی کہ حضور اللہ کے، آپ بھی کہ حضور اللہ کے، تو دوستو ختم نبوت کا یہ عقیدہ، صرف ختم نبوت کا یہ عقیدہ صرف دلائل کا نہیں ہے، یہ غیرت والا عقیدہ ہے۔ حضور کو آخری نبی وہی مانے گا جس میں غیرت ہوگی، جس میں غیرت نہیں ہوگی وہ حضور پاک کو اللہ کا آخری نبی نہیں مان سکتا۔ جس طرح باپ کے بعد باپ کوئی نہیں ہے، باپ کے بعد باپ کا تصور نہیں، خدا کی قسم اسی طرح سے مصطفیٰ پاک کے بعد نبی اور رسول کا تصور بھی بولی جس طرح باپ کے بعد باپ کا تصور نہیں، پیو تو بعد کوئی اور پیو ہو سکتا ہے، ہاں جی پیو تو بعد کوئی پیو ہو سکتا ہے، اسی طرح سے مصطفیٰ پاک کے بعد بولیے کوئی نبی بھی، بولیے کوئی نبی بھی، لیکن یار ایسے نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ کا اور اللہ کے نبی کا اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو باقاعدہ تعارف کرانا پڑے گا۔ یہ تعارف آپ کرا دیں، میں گارنٹی دیتا ہوں قسم خدا کی، ہمارے بچوں کی چمڑی اگڑ جائے گی، یہ کبھی حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیا خیال ہے؟ حضور کا تعارف کرائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا تعارف کرائیں گے۔ اور ہمارے حضرت جی لاہور سے حضرت مفتی محمد حسن صاحب ہمارے شیخ ہیں، حضرت فرمانے لگے یہاں لاہور سے ایک نوجوان جرمنی جانے لگا، تو مائیں عام طور پہ مائیں کہتی بچے تو مسافری کاٹنے جا رہا ہے، دیکھنا پیسے ضائع نہ کرنا، دیکھنا پیسے سنبھال کے رکھنا، ہوشیار رہنا۔ لیکن سلام ہے ان ماؤں کی عظمتوں کو، ان والدین کی عظمتوں کو جو بچوں کو بیرون ملک جاتے ہوئے پیسوں کی نصیحت نہیں، مال دولت دنیا کے ٹکوں کی وصیت نہیں، بلکہ وہ ایمان کی نصیحت اور وصیت کرتی ہیں۔ چنانچہ ایک ماں حضرت جی فرماتے لاہور سے ایک نوجوان جرمنی جانے لگا، اور ماں نے کہا پتر جی
تو جرمنی تے جا رہے ہیں اور میں نے پتہ لگیا ہے اے علماء دستے نے اتھے مرزائی بہت زیادہ تعداد ہے اس واسطے کر کے خیال کری اف اقلیم کی دولت ساری دنیا کی دولت لے آکے تیرے قدموں کے اندر رکھ دیتی جائے تو اس تے تھک دینا اس نو جتی تلے مسل دینا لیکن گنبد خضرا دے مکین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھڑنا یہ نصیحت کی بچہ ادھر سے تیاری کر چکا تھا یہ نوجوان یہاں سے جرمنی کے لیے روانہ ہوا 10 دن گزرے 20 دن گزرے 30 دن گزرے مہینہ 2 مہینے گزرے کوئی 2.5 مہینے کے لگ بھگ جب اس کا عرصہ ہوا تو وہاں بڑی مسجدیں نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں کمرہ نما ایک مسجد ایک دن وہاں نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ایک قادیانی یہ لاہور کا تھا وہ سیالکوٹ کا قادیانی پیچھے بیٹھا ہوا اس نے تاڑ لیا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ بود و باش اور آداب سے پتہ چلتا ہے پاکستانی ہے جب سلام پھیرا دعا کی کہنے لگا ہاں جی کتوں آئے ہو کہنے لگا پاکستان تو آیا پاکستان کتوں لاہور تو اچھا میں بھی سیالکوٹ کا قادیانی کہنے لگا میں بھی سیالکوٹ کا کہنے لگا اچھا کہنے لگا نیشنلٹی بن گئی ہے کاغذات بن گئے مسلمان کہنے لگا نہیں کہنے لگا نیشنلٹی بن جائے گی کاغذات بالکل اوکے ہو جائیں گے لیکن ایک بات ہے ہم قادیانیوں کا احمدیوں کا یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں کہنا نہیں چاہیے یہ قادیانی ہے مرزائی ہے محمدی بھی ہمیں احمدی بھی ہمیں کیونکہ محمد بھی ہمارے نبی کا نام ہے احمد بھی وہ کہیں جانتی ان کا تو کام دجل ہے ان کا تو کام ہے دھوکہ دینا فراڈ کرنا وہ تو مکار ہے ہمیں ان کو قادیانی کہنا چاہیے کئی مسلمان بھی کہتے ہیں احمدی بھائی ہم کیوں کہیں احمدی ہم تو اپنے نبی کے نام کی توہین نہیں کر سکتے قادیانی احمدی نہیں ہے مرزائی ہے غلمری ہے عیسائیت کا جدید ماڈل ہے یہودیوں کے گندے انڈے ہو سکتے ہیں لیکن قادیانی احمدی بولیے قادیانی احمدی یہ نوجوان یہ جب سلام پھیر کے دعا کر کے مڑا وہ قادیانی کہنے لگا ہمارا فارم فل کر دے ہمارا فارم پر کر دے کئی لوگ اس چکر میں قادیانی لکھوا دیں کہ اسی بڑے قادیانی ہو جی اسی قادیانی نہیں ہے ویسے بس نیشنلٹی اور فلاں واسطے اسی مولانا حضرت مولانا محمد یوسف الرضیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے حضرت فرماتے ہیں جو پاسپورٹ پہ اپنے آپ کو قادیانی لکھوا کر گیا وہ قادیانی ہو گیا وہ جب تک اس پاسپورٹ پہ کمائی کرتا رہے گا وہ سمجھے میں تو مسلمان ہو گیا وہ مسلمان نہیں وہ پاسپورٹ پھاڑے اس کو تنور میں ڈالے اور اسلام کے نام سے پاسپورٹ بنائے توبہ کرے مرزے پر لعنت بھیجے قادیانی دجال پر تب مسلمان ہوگا جب تک اس پاسپورٹ پہ جس کو قادیانی لکھ کر گیا ہوا ہے یہ کمائیاں کرتا رہے گا اس کی کمائی پر بھی لعنت اس پر بھی لعنت برستی رہے گی بندہ مرزائی ہو جاتا ہے چند ٹکوں کے لیے حضور کا نام نہیں چھوڑا جا سکتا حضور ہے یہ نوجوان پہنچا اس قادیانی نے تاڑ لیا کہنے لگا مرزائی ہو جا تجھے یہ مسجد کی سب پونڈوں سے بھر کے دے دوں گا نوجوان کہنے لگا تجھ پر بھی تیرے پونڈوں اور تیرے قادیانی دجال پر بھی لعنت ہو مجھے آتے ہوئے میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹے ساری دنیا کی دولت ملا کر میں بھوکا کہتا یہاں دیار غیر میں جرمنی میں بھوکا پیاسا مر سکتا ہوں مجھے اگر نیشنلٹی نہیں حاصل ہوتی بڑے سے نہ ہو جائے زیادہ کیا میں مر جاؤں گا نا مر کے میں مکید گنبد خضرا کے قدموں میں تو پہنچوں اور کہوں گا آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا لیکن میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا میں بھوک سے مر جاؤں گا پیاس سے مر جاؤں گا حوض کوثر پر حضور کے قدموں میں پہنچوں گا یہ تو کر سکتا ہوں لیکن میری ماں نے نصیحت کی تھی لوگ کہتے ہیں ہم بچوں کو بتائیں گے تو اس سے کیا ہوگا خواتین کہتی ہیں مائیں کہتی ہیں بچوں کو بتائیں گے کیا ہوگا آؤ میں تمہیں بتاؤں ایک غیرت مند چھاوریت کے غیرت مند مسلمانوں اور غیرت مند خواتین گھروں میں پردے دار خواتین گھروں میں آپ کہنا رکھنے والے خواتین غیرت مند خواتین اور غیرت رکھنے والے لوگوں میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا ماں نے جاتے ہوئے ایک جملہ کہا ہے وہ اس بچے نے دماغ پر لکھ لیا ہے دل کی تختی پر لکھ لیا ہے ایک ڈاکو آیا ہے اس سے ایمان لوٹنے کے لیے اس نے کہا جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا میری ماں نے آتے ہوئے مجھے ایک تو نصیحت کی تھی کہ ہفت اقلیم ساری دنیا کے ہیرے جواہرات سونے چاندیاں اور دنیا بھر کی کرنسیاں لا کر تیرے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے تو نے گنبد خضرا اس سبز گنبد کے اندر آرام فرما مصطفیٰ پاک کا دامن نہیں چھوڑنا ساتھ ساتھ روئی جائے ساتھ ساتھ ماں کا چہرہ اس کے سامنے ہے ساتھ ساتھ میں اسے گنبد خضرا کی وہ سبز گنبد سامنے ہے ساتھ ساتھ روئی جا رہا اور مرزا قادیانی اور مرزائیت پر لعنت بھیجی جا رہا کہتا جا
मिर्ज़ाई का चेहरा देखने वाला था, उसका चेहरा पीला पड़ गया, वो ज़लील हो गया। नबी का दीवाना, नबी पाक अलैहिस्सलाम का आशिक दियारे गैर में भी जीत के आया, फातेह बन के आया है। ये इस दौर का फातेह है, मोहम्मद बिन कासिम है, सलाहुद्दीन अय्यूबी है, जो इन मुर्तद्दों के मुकाबले में अपने ईमान और उम्मत के ईमान को बचा ले। खुदा की कसम इस दौर का मुजाहिद है, सलाम है इसकी अजमतों का। हमारी पगड़ी ऐसे नौजवानों के जूते साफ करने के लिए मौजूद है। हम अपनी पगड़ियों से ऐसे नौजवानों के जूते झाड़ें जो हुजूर का दामन नहीं छोड़ते, भूख बर्दाश्त कर रहे हैं। प्यास बर्दाश्त, सलाम है उस रेडी वाले को, सलाम है उस रक्षे वाले को, सलाम है मेरे उस मजदूर को जो खुदा की कसम खुद भी भूखा है। लोग फल खा रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या खा रहे होंगे, दिल इसका भी करता है, लेकिन ये मजदूर अपने हाथों को छाले निकाल लेता है, लेकिन कहता है ये छाले कल क़यामत के दिन मुझे हुजूर के फसौदे कोसर पर ले जाएंगे। ये हुजूर का दामन नहीं छोड़ता, इसकी अजमतों को सलाम है। इसके जूते हम अपने सर की पगड़ियों पर रखें जो हुजूर अलैहिस्सलाम का दामन थामे हुए। गरीबों, उम्मत के मजदूरों, डट जाओ, खुदा की कसम तुम्हारी दौलत और ये कोठियां और ये गाड़ियां दौलत नहीं है। हमारे हजरत ये खुद भी फरमाते हैं, मुसलमान की दौलत उसके दिल में अल्लाह और अल्लाह के नबी का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। क्या तवक्कुल रखो आप मुसलमानों से? क्या अपने बच्चों को हुजूर का तारुफ कराएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। हम ऐसा घुट्टी में डाल दें अल्लाह के नबी का नाम, बच्चे की चमड़ी तो उतर जाएगी, हमारी बच्ची की चमड़ी उतर जाए, 360 जोड़ अलग अलग हो जाए, ये तो मुमकिन है, लेकिन मकीन गुंबद खिजरा का दामन छोड़ दें, ऐसा हो सकता? क्या तवक्कुल रखूं? फिर क्या अपनी औलाद की ईमान बचाना है, और अगर ईमान नहीं बचाना हम इसी चक्कर में रहेंगे, छोड़ो जी साढ़े मोहल्ले के अंदर जाइए, हमारा बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएगा, उसके ईमान पर डाका पड़ जाएगा। ये दावत लेकर जाओ, हर मुसलमान दाई बने, हर मुसलमान दावत दे, हुजूर की खत्म नबूवत की दावत दे, अपने बच्चों को बचाए। मेरे सामने जब ये वाक़यात पेश आए, लोगों से पूछा, लोगों को हुजूर पाक का आखिरी नबी का नाम क्या है, लोग नहीं बता सकते। मैंने सबसे पहले अपने घर जाके अपने बच्चों से पूछा, मैंने कहा कहीं सर हमें तो मौलवी के बच्चे इन्होंने तो सारे याद होना। मैंने पूछा, मैंने कहा बताओ साढ़े आखिरी नबी दना किए। बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत का तारुफ भी कराया और मिर्जे गांव में गाने की किट भी लाई। हाँ जी, जब मिर्जा गामा गाना लैट्रिन मर गया सी, 2 लकड़ियां 2 काने थे, मिर्जा गामा गाना मर गया, टट्टी खाने तो फिट्टी मुंह लग नीला थे, मिर्जा गामा गाना जिसको मिर्जा नबी मानते हैं लैट्रिन में मर गया, बड़ी किट लगा। मैंने कहा वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, ऐसा तारुफ भरपूर होना चाहिए। हुजूर की जात का भी तारुफ हो और हुजूर के दुश्मनों सांप और बिच्छू से समझौता हो सकता है, मोहम्मद पाक के गुस्ताख और दुश्मन से समझौता हो सकता, क्योंकि सांप और बिच्छू से समझौता हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा डंग मारेगा, हमारी जान जाएगी। कादियानी जब कसेगा, खुदा की कसम हमारा ईमान जाएगा। अल्लाह करीम हमें अपने बावफा नबी से आखिर दम तक डट के वफा निभाने, ये वफा इंशाअल्लाह हमें उंगली पकड़ के हौदे कौसर पर आखिरी सनत के कदमों में लेकर जाएगी। अल्लाह करीम आज की इस हाजिरी को, मेरी आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें अपनी नई नस्लों को एक ही ताकत ईमान के लिहाज से बच्चा मुसलमानों का और बच्चा मुसलमान नौजवान बुजुर्ग, मेरा मजदूर और रेडी और रिक्शे वाला, तेरे हाथों को मैं क्यों न चूम लूं, जिसको छाले निकले हुए हैं मजदूरी कर करके, लेकिन अपने बच्चों और बीवी का पेट पालने के लिए, लेकिन सलाम है तेरे हाथों को और तेरे हाथों के उन छालों को जो तू हुजूर के दामन से जुड़ा हुआ है। इंशाअल्लाह तुझे मोहब्बतें कल हौदे कौसर पर पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। हम गरीब जरूर हैं, बेईमान नहीं है, गरीब जरूर हैं, बेगैरत नहीं है, हम इंशाअल्लाह इसी मोहब्बत के सदके हौदे कौसर पर पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह हौदे कौसर पर पहुंचे तो आगे जन्नत में पहुंचे इंशाअल्लाह। हज़रत मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, जहन्नम में मिर्ज़ा ही जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की गैरत के खिलाफ है। उसी जहन्नम में मिर्ज़ा कादियानी भी पड़ा हुआ होगा, उसी जहन्नम में हम भी जाएंगे। तो मिर्ज़ा कादियानी कहेगा हम दसो सानू खत्म नबूवत दे अकीदे दे की फायदा होया, तुझी खत्म नबूवत दे नाम ला रहे की फायदा होया, मैं भी दो की जब तुझी भी दो। इसलिए अल्लाह की गैरत के खिलाफ है। अल्लाह मिर्ज़ा कादियानी का ताना हमें नहीं सुनाएंगे, हमें अल्लाह बार बार जन्नत में भेजेंगे और मिर्ज़ाइयों को और जो मिर्ज़े को मानेंगे, या अल्लाह हम तेरे हैं, जहन्नम के वास्ते मिर्ज़ाई को तेरे। हाँ जी, अल्लाह हमें बार बार जन्नत अता फरमाए और अल्लाह कादियानी को हिदायत दे। हम उनके लिए भी हिदायत की दुआ करते हैं, ईमान की दुआ करते हैं, लेकिन नहीं
تو پھر تمہیں مرزا قادیانی جہنم سے نہیں بچا سکے گا، وہ خود جہنم میں جل رہا ہوگا، تمہیں جہنم سے کیا بچائے گا؟ اللہ کریم ہمیں اپنی نیک نسلوں کی، اپنے بچوں بچیوں کی، گھر کی مستورات کی بھی، ہم تو جلسوں میں سن لیتے ہیں، درسوں میں، ہماری مستورات کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہماری مائیں، ہماری خواتین میں اتنی غیرت ہے، اگر انہیں دین کا پتہ چل جائے وہ اپنے بچوں کی ایسی ذہن سازی کریں گے انشاءاللہ کافر ویسے ہی کھٹنے لگ جائے انشاءاللہ۔ لیکن ہم اپنی خواتین کو یہ کانفرنس کی باتیں بتاتے نہیں ہیں۔ آج کیا توقع رکھو بھائی، آج کی اس کانفرنس سے ہر مسلمان یہ ختم نبوت کی دعوت کا پیغام لے کر جائے گا انشاءاللہ، گھر کی مستورات تک بھی پیغام پہنچائے گا انشاءاللہ، گھر کے بچوں سے بھی پوچھے گا، اپنے دکان کے ملازمین سے پوچھے گا، کل پوچھے نہ ذرا اپنی دکان کے ملازمین سے ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے۔ میری کئی باتیں آپ کو سامنے نظر آئیں گی کہ مولوی ویسے ہوائی فائرنگ کر کے گیا ہے، یہ واقعی بات ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے۔ اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کی ایمان کی حفاظت فرمائے، بے ایمانوں کو، بے ہدایتوں کو اللہ ایمان عطا فرمائے، ایمان والوں کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔